الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ونورنا ونور ديننا ونور عيوننا ونور قرة عيوننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور مطلوبنا ونور مقصودنا ونور قبورنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله عليه وسلم محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
الكرم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار سرور عالم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم اور فضل و احسان سے ہم سب لوگ مسجد پاک میں جمعہ شریف کی حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہماری یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ قدوسیت کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو چند گزارشات کی جائیں مالک کائنات ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ایک صحابی رسول جن کا نام نامی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی حالات زندگی، ان کی دین کے لیے خدمات اور ان کی دین کے لیے قربانیوں کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح کی مشکلات کے اندر انہوں نے دین کے لیے خدمات پیش کی اور اپنی زندگی کو، اپنی جان کو دین کے لیے، قرآن کے لیے، مصطفیٰ کے لیے کس طرح ہر لمحے پیش کر کے زندگی کو گزارا۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام یاسر تھا، اور یہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ مکہ کا ایک قبیلہ تھا جنہیں بنو خزیمہ کہا جاتا تھا۔ بنو خزیمہ کا جو سردار تھا وہ سردار حضرت عمار کے والد جناب یاسر کے بڑے قریبی اور گہرے دوست تھے۔ حضرت عمار کے والد اپنے علاقے کو چھوڑ کے مکہ اپنے اس دوست کے پاس آ گئے۔ ان کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی اور بڑی غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ غربت کی زندگی گزارتے ہوئے جب وہاں سے پریشان حال ہوئے تو یہاں مکہ شریف آئے اور اپنے اس دوست کے پاس زندگی گزارنے لگے۔ یہ جو بنو خزیمہ کا قبیلے کا سردار تھا، اس سردار کی ایک لونڈی تھی جسے غلام کہا جاتا تھا۔ وہ غلامی کی زندگی گزار رہی تھی جس کا نام تھا سمیہ، جس کا نام تھا سمیہ۔ اس سردار نے اس سمیہ لونڈی کا نکاح حضرت عمار کے والد جناب یاسر کے ساتھ کر دیا۔ اب وہ بھی لونڈی تھی اور آئے تو یہ مہمان بن کے تھے، لیکن اس بنو خزیمہ قبیلے کی خدمت کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار یہ بھی ادا کرنے لگے کہ خدمت گزار بن کے رہنے لگے۔ اس قبیلے کے جو بھی کام ہوتا، بکریاں چرانی ہوتی، بھیڑیں چرانی ہوتی، اونٹ چرانے ہوتے، تو یہ حضرت یاسر چرایا کرتے اور غسل اوقات کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کے نکاح کے بدلے میں اللہ کریم نے ان کو عمار جیسا حسین، جمیل، خوبرو، بڑے قد والا، ایک گندمی رنگ کا عمار جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہونے لگا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کرنے کے کم و بیش 45 سال پہلے ہوئی تھی۔ یعنی جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت حضرت عمار کی عمر مبارک کم و بیش 45-46 سال تھی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے ان لوگوں کے اندر ایک نام حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ اب چونکہ پہلے یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، لوگ انہیں غلام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے کلمہ پڑھا، روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عمار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کم و بیش 8ویں یا 10ویں لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ 8ویں یا 10ویں لوگوں میں سے تھے۔ 8 لوگ اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے یا 10 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ جو قبول لوگ اسلام کر رہے تھے ان کے اندر زیادہ تعداد غلاموں کی تھی، زیادہ تعداد غلاموں کی تھی، کم طبقے کے لوگوں کی تھی۔ اور ایک شخصیت تھے جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریش کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہونے کی وجہ سے قریش انہیں کچھ نہیں کہا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حضرت سیدنا ابو طالب موجود تھے، اس وجہ سے ان کے ڈر کی وجہ سے قریش حضور کو بھی کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ باقی جو بھی لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے، کلمہ پڑھا کرتے تھے، تو لوگ انہیں مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، مصیبتیں پہنچاتے تھے، اپنے گھر والوں سے جدا کر دیا کرتے تھے۔ ہر قسم کی تکلیف جو ان سے بن پڑتی تھی وہ ان غلاموں کو، ان لوگوں کو ملتی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وجہ کیا تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کیا ہے، تو ان کو وہ تکلیفیں لوگ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوئے، تو ان کو بھی لوگوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی، تکلیفیں ان کو بھی آنے لگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لوگ انہیں ہٹاتے تھے۔ اب جب ان کے اندر میں اب ایک لوگوں کو اور بات عرض کر دوں، اب جب لوگ انہیں تکلیفیں دے رہے ہیں تو اس تکلیف کی حالت کے اندر ایک لوگ ایسے تھے جو اسلام پہ ڈٹ گئے، دل سے بھی ڈٹ گئے، زبان سے بھی ڈٹ گئے، کہتے تھے تکلیفیں آتی ہیں تو آتی رہیں، ہم کلمہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دل سے تو مطمئن تھے ایمان پہ، دل سے مطمئن تھے، دل ان کا مطمئن تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن زبان سے وقتی طور پر انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا تھا۔ اب وہ لوگ جو دل سے بھی مطمئن تھے، زبان سے بھی مطمئن تھے، ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال سب سے پہلے جرنیل جناب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ملتی ہے۔ حضرت بلال حبشی بھی غلام تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب ان کا جو سردار تھا، آقا تھا، وہ اسلام کا دشمن تھا، اسلام کو قبول نہیں کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف۔ یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو یہ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ ویسے ہی عرب لوگ بڑے سخت دل تھے، بڑے جو ہے وہ تند مزاج تھے، لوگوں کو جو ہے وہ آسانی سے بیٹھنے، غلاموں کو آسانی سے بیٹھنے نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کے اندر یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اس کی جو ہے وہ دیوار کے پاس سے گزرے تو اندر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی بھی آواز آ رہی ہے اور ساتھ میں چکی چلانے کی بھی آواز آ رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی کے پاس جناب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی بخار کے اندر تپ رہے ہیں، اوپر سے چکی بھی چلا رہے ہیں، اوپر سے جو ہے وہ روئے بھی جا رہے ہیں۔ میرے آقا کائنات نے پوچھا بلال روتے کیوں ہو؟ ہاتھ لگایا تو جو ہے وہ بخار سے جسم تپ رہا تھا۔ حضور کریم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے کے آتے ہیں، وہاں سے ایک دودھ کا گرم پیالہ بھیجتے ہیں، پھر یہ صبح ہوتی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کائنات حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس بلال حبشی کو غلامی کی زندگی سے آزاد کروا دے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سردار کے پاس جاتے ہیں، اسے اپنی طرف سے منہ بولی قیمت عطا کرتے ہیں اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہاں سے آزادی کی جو ہے پروانہ دے کے چھڑوا کے لے کے آتے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مصیبت آتی، جب بھی تکلیف آتی، وہ سردار کہتا
کہ آپ آج یہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، میں تمہاری مصیبتیں چھوڑ دوں گا، تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دوں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس پہ اونٹ کی بڑی بڑی کوجڑیاں رکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے گرم پتھر رکھے جاتے ہیں اور زمین کے اوپر گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی حضرت بلال حبشی کے انگ انگ سے، بال بال سے، جسم کے ہر ہر حصے سے جو ہے وہ احد احد کی آوازیں آتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جس مکھڑے کو دیکھا ہے، جس چاند سے چہرے کو دیکھا ہے، وہ چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اب تکلیفیں تو برداشت کی جا سکتی ہیں لیکن زبان پہ کلمہ کفر نہیں لایا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ ہر مصیبت کے اندر، ہر پریشانی کے اندر، ہر تکلیف کے اندر جناب بلال کی زبان بھی کلمہ شہادت کی گواہی دے رہی ہے اور جناب بلال کا دل بھی شہادت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اب اگر اور بھی کئی مثالیں ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر، اب اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ صحابہ کرام میں سے ایک مثال ایسی بھی ملتی ہے کہ جب تکلیفیں زیادہ ہوئی، پریشانیاں زیادہ ہوئی، مصیبتیں زیادہ ہوئی، تو حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حوالے سے آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے دل اسلام پہ مطمئن تھا، دل اسلام پہ مطمئن تھا، مسلمان تھے، لیکن وقتی طور پر کافروں کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا تھا۔ اس کے بارے میں آیت قرآن نازل ہوئی۔ یہ سورہ نحل ہے، یہ 16ویں سورت ہے قرآن مجید کی، 16ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 106 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کون ہے اس شخص سے زیادہ کافر جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گیا۔ اب پھر یہاں سے آگے استثناء کیا۔ استثناء کیا ہے کہ وہ آدمی جو کفر کے اندر پکا ہو گیا، ایمان لے کے آیا، پھر مرتد ہو گیا، اسے کفر نے جو ہے وہ اپنے اندر لے لیا، لیکن وہ شخص الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو آدمی جسے مجبور کیا گیا، جسے کافروں کی طرف سے پریشان کیا گیا، جس پر مصیبتوں کی جو ہے وہ پہاڑ توڑے گئے، وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ زبان سے تو کہہ رہا ہے، وہ زبان سے تو کلمہ کفر کہہ رہا ہے، لیکن وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا جو دل ہے وہ ایمان کے اوپر بڑا مطمئن ہے، وہ اس بات کے اوپر راضی ہے کہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ سچا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت پاک نازل ہوئی۔ جب مصیبتیں ختم ہوئیں، تکلیفیں ختم ہوئیں، پریشانیاں ختم ہوئیں، تو حضور کی بارگاہ ناز میں حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو جاتے ہیں، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافروں نے مجھے مصیبتیں زیادہ دیں، پریشانیاں مجھ پہ زیادہ آئیں، میں جو ہے وہ برداشت نہ کر سکا، تو میری زبان سے کلمہ کفر نکلا، میں نے ان کے بتوں کو جو ہے وہ اچھا کہا، ان کے بتوں کی میں نے تعریف کی ہے کافروں کے، اور آپ کی نعوذ باللہ آپ کے بارے میں اچھے الفاظ میری زبان سے نہیں نکلے ہیں۔ حضور نے پوچھا میرے عمار تیرے دل کی حالت کیا تھی، تیرا دل اس پر کیا سوچتا تھا، تیرا دل اس پہ کیا کہتا تھا؟ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دل تو جو ہے وہ ایمان پہ مطمئن تھا، ایمان قبول کر رہا تھا، دل کے اندر تو کسی قسم کا وسوسہ نہیں تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اب اگر دوبارہ بھی ایسی صورت پیدا ہو جائے، اب یہاں اس کے اندر مسئلہ بھی سمجھ لینا، اب اگر کبھی دوبارہ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ تمہیں کافر پریشان کریں، مصیبتیں دے رہے ہو، تکلیفیں دے رہے ہو، تیرا دل اس پہ مطمئن ہو، ایمان پہ زبان سے کلمہ کفر کہنا چاہ رہا ہو، تو بے شک کہہ دینا، تیرے ایمان کے اندر فرق نہیں آئے گا۔ اب اس کے اندر مسئلہ یہ سمجھنے والا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اگر کسی ایسے علاقے کے اندر چلا جاتا ہے جس علاقے کے اندر کافر ہیں اور کافروں کا ہی علاقہ ہے، اور بندے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بھائی کلمہ کفر کہہ دے، اسلام چھوڑ دے، بندہ اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، زبان سے کوئی کفریہ کلمہ بول جاتا ہے اور دل اس کا ایمان پہ مطمئن ہے، تو بندہ کافر شمار نہیں ہوگا بلکہ مسلمان شمار ہوگا۔
لیکن اس کے اندر بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے، کمال کا درجہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے بھی اسلام کے گن گا رہے ہو اور جو ہے وہ اس کا دل بھی اسلام کے اوپر مطمئن ہو. تو یہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام ہے جو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیگر صحابہ کرام نے کر کے دکھایا کہ ہم زبان سے بھی احد احد کہتے ہیں اور ہم دل سے بھی احد احد کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی. اور آج ہم جس شخصیت کو پڑھ رہے ہیں وہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہے. حضرت عمار بن یاسر یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا وہ صحابی ہے جس کو اللہ کریم نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے بھر دیا ہے. جسے اللہ وحدہ لا شریک نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے بھر دیا ہے. ایمان سے ذرا بتاؤ یہ کیسے صحابہ کرام تھے جن کے رگ و پیر کے اندر، جن کے جسم کے ہر ہر حصے کے اندر، ہر بال کے اندر ایمان کی خوشبو آیا کرتی تھی. بظاہر وہ غریب تھے، بظاہر وہ کمزور تھے، بظاہر وہ ضعیف تھے، لیکن ایمان کی طاقت اتنی تھی کہ جس ایمان کی گواہی رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کی کتاب اللہ وحدہ لا شریک عطا فرما رہا. یہ ایمان کے صحابہ کرام تھے. اور پھر ایک دوسری بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. ہم لوگ جنت کی دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں جنت عطا فرما. دعا کرتے ہیں نا سارے، ہر کسی کی دعا ہوتی ہے کہ مالک ہمیں جنت عطا فرما. لیکن جنت ہے کہ دعا کرتی ہے مالک 3 لوگ مجھے عطا فرما. جنت دعا کرتی ہے کہ مالک 3 لوگ مجھے عطا کر. وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت 3 لوگوں کی مشتاق رہتی ہے. جنت ہر وقت 3 لوگوں کے انتظار میں ہے. وہ کون کون سے ہیں یا رسول اللہ؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 لوگ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2 حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. اور نمبر 3 جناب حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے ارشاد فرمایا میرے یہ 3 ایسے جلیل القدر صحابہ ہیں. اور ایک دوسری روایت کے اندر ملتا ہے کہ جنت 4 لوگوں کے انتظار میں ہے. اس کے اندر یہ اضافہ کیا گیا کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث پاک کا حصہ ہے. تو بہرحال یہ 3 یا 4 لوگ ہیں جن کے لیے جنت انتظار کر رہی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے جنت جو ہے وہ ان کو اپنے انتظار کر رہی ہے کہ مالک ہمیں یہ 3 لوگ عطا فرما. ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کے لیے، دین کے لیے، مصطفیٰ کے لیے، قرآن کے لیے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، جتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، کائنات کے اندر اتنی کسی نے مصیبتیں برداشت نہیں کی. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے لے کر، شروع سے لے کر آخر تک، اپنے آخری وقت تک مصیبتوں کے اندر گھرے رہے. سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، آپ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا سفر کہاں سے؟ فارس سے شروع کیا اور چلتے چلتے کبھی کسی راہب کے پاس، کبھی کسی راہب کے پاس، کسی کے پاس 5 سال گزارتے ہیں، کسی کے پاس 10 سال گزارتے ہیں اور کسی کے پاس 20 سال گزارتے ہیں. ہر ایک جب مرنے لگتا ہے تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ اب تم تو دنیا سے جا رہے ہو، مجھے بتاؤ میں کس کے پاس جا کر سہارا لوں، کس کے پاس جا کر پناہ لوں کہ مجھے وہ آخر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو اور کامیاب کر دے. حتیٰ کہ چلتے چلتے جناب سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک راہب بتاتا ہے کہ میں اب تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک باغات والے علاقے کے اندر جسے آج کل یثرب کہا جاتا ہے وہ مدینہ شمار ہوگا. اس مدینے کے اندر اتنے عرصے کے بعد ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا. اس کے دامن سے وابستہ ہو جانا، وہ دامن سے وابستہ ہونے کا تو یہ نتیجہ یہ ملے گا دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. یہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی. اور اسی طرح حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی مصیبتوں سے گزرے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کہ حبیب نے ارشاد فرمایا
جنت ان لوگوں کی مشتاق ہے، ان لوگوں کے انتظار میں ہے کہ مالک یہ 3 لوگ یا یہ 4 لوگ مجھے عطا فرما کہ میں ان سے اپنے آپ کو مزین اور خوبصورت کر۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور اس سفر کے اندر ہم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، ہم رک گئے اور ہمیں پانی کی طلب ہوئی، تو میں نے چاہا کہ وادی کے دوسرے کنارے پہ ایک کنواں تھا، وہاں اس کنویں پہ جا کے اپنا ایک ڈول بھر کے لے کے آؤں تاکہ ہم پانی کو استعمال کریں۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا، عمار کہاں جا رہے ہو؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں پانی بھرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب تو وہاں پہنچے گا تو تیرے ساتھ ایک بندے کی جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، ایک بندے کی تیرے ساتھ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی۔ حضور کی بارگاہ سے میں نے اجازت نامہ طلب کیا اور میں چلا گیا پانی بھرنے کے لیے۔ جب میں وہاں پانی بھرنے لگا تو وہاں سے ایک انتہائی سیاہ شخص جو بظاہر انسانی صورت کے اندر تھا، انتہائی سیاہ ترین تھا اور بدصورت تھا، وہ دوسرے کنارے سے آیا، کنویں کے دوسرے کنارے سے، اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ جب تک تم مجھے جو ہے وہ کوئی گناہ کر کے نہیں دکھاؤ گے تب تک میں تجھے پانی بھرنے نہیں دوں گا۔ اب یہ شیطان تھا، انسانی شکل کے اندر تھا اور شیطان تھا، اور ہر نیک بندے کو شیطان ہر حال کے اندر ورگلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہم بھی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہر حال کے اندر انسان کو شیطان ورگلاتا رہتا ہے۔ کبھی انسان کا دل کرتا ہے نماز پڑھ، شیطان آ کے کہتا ہے سو جا۔ کبھی انسان سچ بولنے لگتا ہے، شیطان آ کے کہتا ہے جھوٹ بول دے۔ کبھی انسان غیبت کے انداز میں نہیں ہوتا، شیطان آتا ہے غیبت کروا کے چلا جاتا ہے۔ کبھی انسان سے کوئی گناہ کروا کے چلا جاتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہوگا کہ حضرت عمار سے وہ شیطانی صورت کا وہ بندہ جو انسانی صورت کے اندر شیطان تھا، وہ آ کے کہنے لگا کہ جب تک تو کوئی گناہ نہیں کرے گا میں تجھے یہاں سے پانی نہیں بھرنے دوں گا۔ اسی بات کے اندر حضرت عمار کی اس کے ساتھ تلخ کلامی ہوتی گئی۔ جب تلخ کلامی حد سے بڑھی تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی۔ جب ہاتھا پائی ہوئی، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانی طاقت کے ساتھ اس شیطان کو زمین کے اوپر گرا دیا۔ جب زمین کے اوپر گرایا تو یہاں سے نیچے سے پتھر اٹھا کے آپ نے اس کے منہ کے اوپر مارا تو ناک اس کا ٹوٹ گیا۔ حضور علیہ السلام پانی بھر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، آگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ، حضور نے بلکہ خود پوچھا تیری وہاں کس سے ملاقات ہوئی؟ یا رسول اللہ ایک سیاہ فام شخص تھا، انتہائی زیادہ بدصورت تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانی طاقت کے ساتھ میں نے اسے گرا دیا ہے، میں نے اس سے غالب ہو گیا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا جو تجھے رستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن تیرے ایمان نے، تیرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت نے تجھے اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھ دیا۔ محبت سے وہ ایمان تھا، ایمان کی پاکیزگی تھی، ایمان کے جو ہے وہ دل کے اندر پختگی تھی۔ یہ شیطان کے اوپر بھی غالب آ جایا کرتے تھے۔ آج ہر وقت ہم پہ شیطان غالب ہے، آج ہر وقت شیطان ہم پہ جو ہے وہ حملے کر رہا ہے اور ہمیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ ایک وہ صحابہ کرام تھے جو شیطان کو بھی اپنے جو ہے وہ دامن سے وابستہ نہیں ہونے دیا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کی تو شان ہی بڑا ہے نا کہ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان اس رستے سے بھاگ جایا کرتا تھا، لیکن یہاں صحابہ کرام کی دوسروں کی شان کی کمال دیکھیں، جس شیطان سے وابستہ بڑھ جاتا تھا اسے زمین پہ پٹک دیا کرتے تھے، اسے خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ غلامی کی زندگی ان کے والدین نے گزاری ہے، تو والدین کے اوپر قریش مکہ انتہائی سخت ظلم کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر روایات طرح طرح کی ملتی ہیں، جو زیادہ مستند اور زیادہ تحقیق والی بات ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ نے پہلے شہید کیا، اور پھر حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو حضرت عمار بن یاسر کی والدہ محترمہ تھیں، ان کو قریش مکہ نے کس طرح دردناک کی اور سفاکیت کے اندر شہید کیا، اس کی اگر داستان پڑھی جائے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے کہا گیا کہ اسلام سے پھر جاؤ، اسلام کی کوئی لذت ہی ایسی تھی کہ جس نے کلمہ مصطفیٰ کی چہرے کو دیکھ کے پڑھا تھا، اس نے کبھی پھر اسلام سے پھرنے کی بات سوچی بھی نہیں تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کے اندر یہ سب سے پہلی خاتون ہیں جنہیں شہادت کا رتبہ ملتا ہے، جو شہید ہوتی ہے اسلام کے لیے اور دین کے لیے۔ آپ کو کس طرح شہید کیا گیا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو مختلف روایات ملتی ہیں کہ امیہ جو تھا، بلکہ ابو جہل، اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ کے نیچے والے حصے کے اندر نیزے سے انتہائی دردناک انداز کے اندر جو ہے وہ ظالمانہ طریقے سے وار کیے، وہاں سے آپ کو خون آنا شروع ہوا اور اس خون کے اندر جناب سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو گئی۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ دو اونٹ باندھے گئے اور دونوں اونٹوں کی ٹانگوں کے ساتھ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگوں کو باندھا گیا اور پھر مختلف شکل کے اندر ایک اونٹ کو اس طرف دوسرے اونٹ کو اس طرف بھگایا گیا اور درمیان سے حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ جسم اقدس جو ہے وہ جس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں انتہائی دردناک انداز کے اندر جہاں اس کو شہید کیا گیا۔ تو یہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام کے لیے شہادت کو قبول کیا تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلی بات، ایک تو نوجوانوں کو صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ اسلام ایسا نہیں ہے جو پلیٹ کے اندر رکھا ہوا ہمیں مل گیا ہے، یہ اسلام ایسا ہے جس کے اندر ہمارے آبا و اجداد نے اپنی قربانیاں جان کی پیش کر کے یہاں تک ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک جگہ سے اٹھا کے ماں کی گود سے کلمہ سن کے جو ہے وہ پڑھ اور سن لیا ہے اور آج ہم کلمے کا گرد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کلمہ پڑھایا تھا تو اس دور کے اندر کلمہ پڑھنا سب عرب کو اپنا دشمن سمجھنا شمار کرنا تھا۔ اس دور کے اندر صحابہ کرام نے کلمہ پڑھ کے اور پھر اس دور سے لے کر آج تک بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم تک یہ اسلام پہنچایا ہے۔ ایک تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کے اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم سوچ سکیں، سمجھ سکیں کہ ہمیں اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے۔ اور اس کے اندر میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، جناب سیدنا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع کے اندر جنگ صفین میں 37 ہجری کے اندر جناب سیدنا، اور یہ جو ابھی سفر کا مہینہ گزر رہا ہے وہ بھی اس وقت سفر کا مہینہ تھا، روایات مختلف ہیں، 7 تاریخ تھی یا 9 تاریخ تھی۔ ان تاریخوں کے اندر حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگیوں کو پڑھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسا ایمان ہمیں مالک کائنات عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔